لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وعن جابر رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ قرض کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھی کہ آدمی کو بلا ضرورت قرض لینا نہیں چاہیے، اور ضرورتاً قرض لینا پڑے تو جلد اس کی ادائیگی کا فکر کرنا چاہیے، کیونکہ ایک بڑی ذمہ داری آدمی کے اوپر بنتی ہے۔ ہاں، اگر کسی نے ضرورت کی وجہ سے قرض لیا تو یہ قرض لینے کی اس کے لیے گنجائش ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو قرض دے رہا ہے کسی کو، اس کے بھی بڑے فضائل ہیں۔ اگر کسی نے قرض لیا اور بیچارہ تنگدستی اور مجبوری کی وجہ سے جو مدت متعین ہوئی تھی اس میں وہ ادا نہیں کر سکا، اور وہ آدمی ایسا نہیں کہ پیسے ہیں اور نہیں دے رہا ہے، پیسے ہونے کے باوجود قرض خواہ کے قرض کو ادا نہ کرنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم قرار دیا ہے۔ مثل الغنی ظلم، کہ صاحب حیثیت آدمی کا ٹال مٹول کرنا، کل دیں گے، مہینے کے بعد دیں گے، ہفتے کے بعد دیں گے، حیثیت ہونے کے باوجود نہ دینا، یہ ظلم ہے۔ لیکن اگر بیچارہ کسی نے ضرورتاً کوئی قرض لیا ہے اور اب یہ قرض تو اس نے لے لیا اور اس کو امید تھی کہ ایک مہینے کے اندر میں ادا کر دوں گا، اب بیچارہ مجبور ہے، مہینے کے بعد اس کی پوزیشن نہیں ہوئی اور کوئی خرچ آ گیا جس کی وجہ سے مہینے پر قرض وہ ادا نہیں کر سکا، تو اس کے بارے میں قرآن میں اللہ پاک فرماتے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کہ اگر واقعتاً جس نے قرض لیا ہے وہ بیچارہ تنگدست ہے، محتاج ہے، اس کی حیثیت نہیں ہے، تو اس کو مہلت دو، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، جب تک صاحب حیثیت ہو جائے وہاں تک اس کو مہلت دو۔ اور یہ مہلت دینے میں بھی بڑا ثواب، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایک روایت میں کہ جو آدمی چاہتا ہو کہ اس دن اللہ کی رحمت کا سایہ اس کو نصیب ہو جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس کو چاہیے کہ مفلس تنگدست کے ساتھ درگزر کا اور مصالحت کا معاملہ کرے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی کسی مفلس تنگدست کو مہلت دیتا ہے کہ بھائی مہینے کے بعد دوں گا، ٹھیک ہے مہینے کے بعد دینا، بہت سے لوگ ادھار لے جاتے ہیں اس وجہ سے کہ بیچارے کے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، اب ادھار لے جاتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے کا ادھار اس کو دیا ہے اس ادھار دینے والے کو روزانہ اتنی مقدار صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا جتنے کہ اس نے ادھار دیا ہے۔ اب 100 روپے کا ادھار دیا ہے ایک مہینے کی مدت پر، تو مہینے کے ہر دن جو ہے وہ اس کو 100 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور اگر مہینے کے بعد نہیں دے سکا، وہ بیچارہ اور مہلت مانگ رہا ہے کہ 15 دن اور نکال لو، ابھی پوزیشن نہیں ہے،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مہلت کے بعد دوبارہ جو مہلت دے رہا ہے نا تو اس کے اندر اس آدمی کو ہر دن جتنا دیا ہے اس سے دوگنا صدقہ دینے کا ثواب ملے گا۔ تو قرض دینے کا بھی ایک ثواب ہے، لیکن قرض لینے والے پر ذمہ داری ہے کہ وہ جب وقت ہو جائے صاحب حیثیت ہے تو ادا کر دے، خواہ ٹال مٹول نہ کرے۔ بہت سے لوگ یوں سوچتے ہیں کہ بھائی اس کا اب جو ہے مجھے 50,000 دینے کا وقت آ گیا ہے، ہفتے کی بات ہوئی تھی لیکن ہفتہ تو گزر گیا، لیکن اب یہ 50,000 میں اگر فلانے سامان میں فلانے میں اس میں سرمایہ لگاؤں گا ہفتے کے لیے تو اس میں اتنا منافع مل جائے گا، چلو اس کو کہہ دو بھائی ابھی حیثیت نہیں ہے، ابھی ہے نہیں، ابھی بندوبست نہیں ہے۔ اس قسم کا اگر کرے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مثل الغنی ظلم، صاحب حیثیت کا یہ ٹال مٹول کرنا ظلم ہوگا۔ خیر، تو یہ بات جو ہے گزشتہ جمعہ کو اس کے متعلق تھی۔ اب بہت سی مرتبہ آدمی مجبوراً قرض لیتا ہے۔ اب جب قرض دینے والا جب شریعت اس کے سامنے نہیں ہوتی ہے، قرض دینے کا ثواب اس کے سامنے نہیں ہوتا ہے، اب وہ یہ دیکھتا ہے کہ بھئی میرا تو جو ہے 1,00,000 روپے میں اس کو قرض دے رہا ہوں لیکن مجھے ملے گا کیا؟ آخرت کے اعتبار سے شریعت کی روشنی میں تو بڑا ثواب اس کو، ہر دن 1,00,000 روپے جو ہے صدقہ دینے کا ثواب کوئی معمولی ثواب ہے نہیں، لیکن اب دنیاوی اعتبار سے اب 1,00,000 روپے میرا اس کے پاس دے رہا ہے، اوچھی کے مانگ رہا ہے کہ مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے جو ہے وہ 6 مہینے کے لیے مجھے تو فلانی ضرورت پیش آ گئی ہے، تو اب کہتا ہے یہ 1,00,000 روپے مجھے ملے گا کیا؟ تو اب پھر وہ دنیاوی اعتبار سے سودا کرتا ہے کہ بھائی 1,00,000 روپے تو میں تمہیں دوں لیکن میرا کیا فائدہ؟ کہ آپ کا فائدہ کیا؟ اب بیچارہ مجبوری کی حالت کے اندر کہ بھائی ہر مہینے تم کو جو ہے 1,00,000 روپے کے بدلے کے اندر 5,000 روپے 10,000 روپے میں تم کو دے دوں گا، منافع دے دوں گا۔ اب منافع جو ہے وہ فکس جو ہو اس کو منافع نہیں کہتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو پیسے دے رہے ہیں قرض کے طور پر، تجارت کی کسی قسم کا تجارت کا معاملہ نہیں، شرکت کا، باغیداری کا یا مضاربت کا کوئی حصہ نہیں، محض 1,00,000 روپے کے بدلے کے اندر فکس طور پر آپ ہر مہینے 5,000 روپے لے رہے ہیں، یہی 5,000 روپے سود ہیں، ربا ہیں، بیاج ہیں، جس کو قرآن نے بڑی شدت کے ساتھ اس کی حرمت کو واضح کیا ہے۔ اگر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے 1,00,000 روپے جائے نہیں، گارنٹی کیا شریعت نے اس کے لیے دیا ہے کہ بھائی اس کے بدلے میں کوئی چیز گروی رکھ لے، بھائی تیرے گھر کا دستاویز میرے پاس گروی رکھ لے، جب تو دے گا واپس لے جانا۔ تو اتنا سونا تیرے گھر میں کسی کا ہو، تیری بہو بیٹی کا کسی کا ہو تو وہ سونا رکھ دے، جب 1,00,000 روپے دے جائے گا تو یہ سونا تو لے جانا۔ یہ گروی رکھنے کی گنجائش ہے کہ بھئی اپنے 1,00,000 روپے کی گارنٹی کے لیے کچھ لینا، اس کی تو گنجائش ہے، لیکن کہ بھئی ہر 1,00,000 روپے کے بدلے کے اندر 5,000 10,000 فکس طور پر یہ سود ہے، اور یہ اس کی کوئی کسی قسم کی شریعت کے اندر کوئی گنجائش نہیں نکل سکتی۔ اب مجبوری کی حالت میں سامنے والا بیچارہ لے رہا ہے تو اب یہ مجبوری کا فائدہ اٹھانا ہوا۔ اگر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، شریعت نے یوں بھی نہیں کہا 1,00,000 روپے دینا ہی پڑے گا، بھائی وہ سامنے والا اگر تاجر ہے، تجارت کرتا ہے، تجارت میں لگا سکتا ہے، آپ شرکت کر سکتے ہیں، 1,00,000 روپے تو دوں لیکن میرا کتنا حصہ رہے گا اس کے اندر؟ بھائی میں تجارت کرتا ہوں، 1,00,000 روپے لگاؤں گا، مہینے کے اندر جو بھی ہم یہاں میں تجارت کروں گا مہینے کے آخر میں حساب کر لیں گے، جو بھی منافع ہوا اس میں 50% تیرا، 50% میرا، اس کی تو گنجائش ہے۔ بھائی 1,00,000 روپے 10,00,000 روپے سال کے لیے لے رہے ہیں، تجارت کرو آپ، پیسہ میرا، محنت آپ کی، بھائی کیا ملے گا؟ دیکھا بھائی اتنے فیصد ہوگا، کتنا فیصد؟ 50%، 40%، جو بھی متعین کریں۔
اب فیصد کے حساب سے تو ٹھیک ہے کہ بھائی سال کے اخیر میں ہم حساب کریں گے، جتنا حصہ جو ہے منافع کا ہوگا، جتنا منافع ہوگا اس میں 60% تمہارا، 40% میرا۔ اس کی تو گنجائش ہے شریعت کے اندر، اس کو مضاربت کہتے ہیں، شرکت بھاگیداری، لاکھ روپے میں نکالوں، لاکھ روپے آپ نکالو، تجارت کریں گے، جو بھی منافع ہوا 50% ہمارا، میرا پیسہ بھی ہے اور آپ کا پیسہ بھی ہے، لیکن آپ کی محنت بھی ہے، بھائی آپ اپنا 60% رکھو، مجھے 40% دو، اس کی گنجائش ہے۔ لیکن فکس کرنا لاکھ روپے دے دیے، اب تم تجارت کرو یا کنویں میں ڈالو، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، مجھے تو ہر مہینے 5000 روپے ملنے چاہیے، یہ سود ہے، سود۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے صاف طور پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اس قسم کا سود رائج تھا، بلکہ ہمارے زمانے میں جو سود رائج ہے تقریباً وہ سارے سود ایک دو کو چھوڑ کر اس زمانے کے اندر بھی رائج تھے، بلکہ قرآن نے بنو اسرائیل کو خطاب کر کے ان کی برائی کو بیان کر کے کہا وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا، ان کے سود خواری کی وجہ سے، گویا پہلے سے یہ چلا آ رہا ہے۔ قرآن نے بڑی شدت سے ساتھ جو ہے جب سارے احکام آہستہ آہستہ نازل ہو رہے تھے، سود کے بارے میں بھی حکم دیا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور جو بھی سود باقی ہے کسی کے ذمے وہ سب چھوڑ دو، اگر تم ایمان والے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ قرآن کریم کے اندر بہت سے گناہوں کا، بدکاریوں کا اور ان کی سزاؤں کا ذکر کیا گیا ہے۔ زنا کے بارے میں بڑی سخت سزا ہے، شراب خوری کی ایک برائی بیان کی گئی ہے، جھوٹ بولنے کی برائی بیان کی گئی ہے، اور دوسرے قسم کے حرام کاموں کی برائی بیان کی گئی ہے، لیکن جتنا سخت لہجہ قرآن کا اس گناہ کے بارے میں آپ کو قرآن و حدیث میں اور کسی بارے میں اتنا سخت لہجہ نہیں ملے گا کہ اگر تم نہیں چھوڑتے ہو اس کو، اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ اور وعید کتنی شدید ارشاد فرمائی، الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کہ کسی کو جن لگ گیا ہو اور جن نے اس کو خبتی بنا دیا ہو، مخبوط الحواس ہو، مارا مارا پھرے گا، ادھر ادھر کا بکواس کرے گا۔ اب حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک تو آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے، بے ہوشی میں تکلیف ہوتی ہے، اسے کوئی احساس نہیں ہوتا، لیکن جس کو جن لگ جائے وہ ادھر ادھر کا بچتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کا اس کو احساس بھی ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ یہ سب سے بڑی غلطی جو انسانوں کی ہے سمجھ کی، اس کو قرآن بیان کر رہا ہے کہ بھئی ایک آدمی تجارت کر رہا ہے، کوئی سامان اس نے خریدا لاکھ روپے کا، اس کو 1.25 لاکھ کا بیچ رہا ہے، یہ حلال ہے، جائز ہے، تو اسی طریقے سے میں لاکھ روپے اس کو دے رہا ہوں، مہینے کے بعد 1.25 لاکھ لوں گا، تو یہ بھی تو ایک قسم کی تجارت ہے۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ ایسا کہنا کفر ہے کہ بھائی جو ہے وہ خرید و فروخت میں بھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی تو سرمایہ ہی لگتا ہے۔ قرآن نے یہاں پر آج کل جو ہے الحمدللہ سود کے ناجائز ہونے میں اور اس کے نقصان دہ ہونے کے بارے میں جو معاشی اور اقتصادی نقصان اور بحران ہے وہ دنیا کے سامنے ہے، بالکل دنیا نے اس کا نقصان دیکھ لیا، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی بعض لوگ یوں کہتے ہیں جیسے میں نے تجارت میں کوئی سامان خریدا، اس کو منافع کے ساتھ بیچ رہا ہوں، تو یہ لاکھ روپے جو ہے میں اس کا 1.25 لاکھ لے رہا ہوں، تو یہ انما البیع مثل الربا، یہ اور دونوں جو ہیں وہ برابر ہیں۔ اللہ پاک نے یہاں پر اس کا حاکمانہ طور پر جواب دیا ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ یہ یوں کہتے ہیں
کہ سود بھی تجارت کی طرح ہے، حالانکہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، بے کو تجارت کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اور سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ حاکمانہ لہجہ ہے، یہ آرڈر ہے اللہ کا کہ سود حرام ہے، تجارت حلال ہے، کیونکہ اللہ پاک سے بڑھ کر کوئی حکیم نہیں، اور تجارت کے فائدے اور سود کے نقصان سے زیادہ واقف اللہ کی کوئی ذات نہیں۔ سود میں اگرچہ ایک آدمی کو اپنا منافع نظر آ رہا ہے، لیکن اس کی وجہ سے اجتماعی اور قومی نقصان ہے، پورا معیشت کا ڈھانچہ اس کی وجہ سے بیٹھ جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ موڈی واد جو شروع ہوا ہے اس کی شروعات یہیں سے جو ہے وہ ہوتی ہے۔ سود کے اندر ہوتا ہی یہی ہے کہ جو آدمی پیسے دار ہے، محنت کیوں کرے، دے دو اس کو، وہ محنت کرے گا، اب وہ محنت کرے گا بیچارہ، خون پسینہ بہائے گا اور اس کی محنت کا اس کو معمولی حصہ ملے گا، اور زیادہ تر تو سرمایہ دار کے حصے میں آئے گا، غریب غریب ہوتا چلا جائے گا اور امیر امیر ہوتا چلا جائے گا۔ اس کو بے کی طرح قرار دینا عقلی انصاف بھی نہیں، شرعی انصاف بھی نہیں ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بے کو حلال کیا، سود کو حرام کیا۔ ساری حکمتوں کو اللہ جانتے ہیں، اللہ سے بہتر کہ کوئی حکمت جاننے والا نہیں، اللہ نے اس کی وجہ سے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اب یہ سود بھی ہمارے اندر اتنا خطرناک گناہ بھی ظاہر ہے کہ اب ہمارے اندر بھی یہ تقریباً آ چکا ہے، اور کافی لوگ اس کے اندر ملوث ہیں، لہذا اس کے بارے میں جو ہے وہ ذرا ہمیں حساس بننے کی ضرورت ہے۔ ایک تو اس کی وجہ سے ہماری معاشی حالت دن بدن اور کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، اس لیے کہ جن کے پاس پیسے ہیں، جب سود پہ پیسہ چل رہا ہے تو وہ محنت کیوں کریں گے؟ اب ظاہر ہے کہ جب وہ محنت نہیں کریں گے تو اس کے نتیجے کے اندر اقتصادی نقصان تو ہوگا ہی، اور سامنے والا بیچارہ محنت کرے گا، اس کے ہاتھ میں کچھ آئے گا۔ اب معاشرے کے جو ہیں وہ ہمارے جو ہیں معاشرے کے تمام افراد اگر یہی بات کو اپنا لیں تو پھر ظاہر ہے کہ اقتصادیت اور معیشت کی کیا پوزیشن ہوگی۔ اب دھیرے دھیرے یہ بیماری ہمارے اندر چلی جاتی ہے، اور پھر جیسے سود کا کھانا حرام ہے ویسے سود کا کھلانا، یعنی جیسے سود لینا حرام ہے ویسے سود کا دینا بھی حرام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سود کھانے والے کو، کھلانے والے کو، لکھنے والے کو، اس پر گواہ بننے والے کو، سب پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور آپ نے فرمایا گناہ میں سارے کے سارے برابر ہیں۔ لہذا جو ہے وہ آدمی کو جیسے سود پر پیسے چلانا حرام، ایسے سود پر پیسے لینا بھی حرام۔ اب ایک تو یہ کہ ضرورت ہو، انتہائی ضرورت ہو، جیسے انتہائی ضرورت کے اندر آدمی بھوک سے مر رہا ہو تو قرآن نے کہا ہے کہ اس وقت اگر مثلا کوئی آدمی ایسا مجبور ہو گیا، پینے کو کچھ ہے ہی نہیں، کہیں جنگل بیابان میں ہے، اب شراب ہے، شراب کے علاوہ اور کوئی چیز پینے کی نہیں ہے، اب اس کی جان نکل جائے گی اگر شراب نہ پینا ہو، ایسی مجبوری کی حالت میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ اتنی مقدار پی لے جتنے سے جان بچ جائے۔ حرام کھانا ہے، کوئی دوسرا کھانا ہے ہی نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، ایسی حالت اضطرار کے اندر اب حرام کھانے کی ضرورت کے بقدر گنجائش ہوگی۔ ویسے اگر آدمی انتہائی مفلس، انتہائی مجبور ہو جائے اور اس کو کہیں سے قرض بغیر سود کے مل ہی نہیں رہا ہے تو پھر انتہائی مجبوری کی حالت میں سود پر پیسہ لینے کی گنجائش ہے، لیکن اپنا شوق پورا کرنے کے لیے اچھی خاصی تجارت ہے، اس کا کھانا پینا کپڑا وغیرہ سب کا بندوبست اس سے نکل رہا ہے، لیکن اب مجھے تجارت کا میں فروغ چاہیے، اس لیے کہ مجھے تو اپنے پڑوسی کے برابر ہونا ہے، اب میرا تو اتنا سرمایہ نہیں ہے، اب بینک سے میں لون لوں گا تاکہ پڑوسی سے ٹکر لے سکوں، پڑوسی کی عمارت میری عمارت سے بلند کیسے ہو، مجھے بھی اپنی عمارت جو ہے بلند کرنا ہے، میرا پڑوسی، میرا فلانا رشتہ دار اتنا آگے بڑھ گیا اور میں یہی کا یہی ہوں،
چلو بینک سے جو ہے وہ بیاج لے لو، سود لے لو، اور اس کے نتیجے کے اندر برکت تو ہوتی نہیں، خواہش پوری ہوتی نہیں، اور ایک مدت کے بعد جو ہے جو عمارت جتنی تھی وہ بھی نیچے آ جاتی ہے، جو بلندی جتنی تھی اس سے بھی نیچے آ جاتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ حضرت معمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے سلف سے سنا ہے کہ جو لوگ سودی تجارت کرتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، سود کے ذریعے اپنی تجارت کو فروغ دیتے ہیں، اور جن کا سود کا دھندا ہے 40 سال تک کے اندر وہ پیڑھی ختم ہو جاتی ہے، اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ اور اگر بظاہر سود سے تجارت میں فروغ ہو، جیسے دنیا داروں کی بہت سی تجارت میں ہمیں فروغ نظر آتا ہے کہ بھائی اچھا خاصا پیسہ اس کی وجہ سے مل رہا ہے، لیکن حقیقت کے اندر اس میں برکت نہیں رہتی، یہ ختم ہونے والا ہے، یہ مٹنے والا ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ بھائی مال بڑھ رہا ہے، حضرات مفسرین اس کی مثال بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی دبلا پتلا ہو اور ایک آدمی موٹا تازہ ہو، ظاہر موٹا تازہ تندرست لگے گا۔ اب دبلا پتلا آدمی موٹا لگے، لیکن کس بنا پر؟ اس کی کڈنیاں خراب ہیں، بدن پھول گیا بیماری سے، اس کو تندرستی نہیں کہیں گے، اس کو بیماری کہیں گے، یہ ہلاکت کے قریب ہے۔ تو اگر سود سے ظاہر میں مال جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آئے، اس سے مال گھٹ جاتا ہے۔ اب یہ اپنے شوق پورا کرنے کے لیے ہمارے نوجوان بھی بیچارے جو ہیں، چونکہ شیطان ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، خواہشات ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اب مختلف قسم کے حرفے استعمال کر کے جو ہے اب پیسہ چاہیے، اب اس کے لیے فلانا فائننس سے، بجاج فائننس سے بھائی 40-50 ہزار روپے کا موبائل لو، اب وہاں تو ہفتے سے دینا ہے 40، اب وہی 50 ہزار کا موبائل 2 دن کے بعد 45 ہزار میں بیچ دیں گے، ظاہر ہے فوری 5 ہزار کا نقصان۔ اب 5 ہزار روپے تو گھاٹے میں گئے، تجارت کرنے والے ان سے پوچھئے 5 ہزار کماتے کماتے کتنے پسینے کے قطرے ٹپکتے ہیں جب جا کے 5 ہزار ملتے ہیں، اب یہ 5 ہزار آپ نے گنوا دیے۔ اب یہ چیز لت پڑ جاتی ہے، عادت پڑ جاتی ہے، اب 45 ہزار روپے ہاتھ میں آ گئے، اب وہ چونکہ محنت سے تو کمائے ہوئے نہیں ہے، اب ہر مہینے 1-1 ہزار 2-2 ہزار 3-3 ہزار دینا ہے، دیکھی جائے گی، ابھی تو 40-45 ہزار ہاتھ میں آئے ہیں، وہ اڑاؤ۔ اب اس کی وجہ سے معیشت تباہ نہیں ہوگی، برباد نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ اب وہ ہفتے باقی رہے تو اب ایسا کرو دوسرے کسی کے نام پر اب دوسرا موبائل لو، تیسرا موبائل لو، اب پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ موبائل پھر بلاک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد آدمی منہ چھپاتا ہے اور پھر یا تو اس کو گاؤں چھوڑنا پڑتا ہے یا گھر میں مقید رہنا پڑتا ہے یا پھر بھیک مانگنی پڑتی ہے لوگوں کے پاس۔ یہ ذلت و خواری سے بہتر یہ ہے کہ بھائی آدمی کہ اللہ نے جتنی چادر دی ہے اتنی ہی پاؤں جو ہیں وہ پھیلائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاقتصاد نصف المعیشہ، کہ میانہ روی خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنا یہ آدھی معیشت ہے۔ تو اس بارے میں بہت سی باتیں ابھی جو ہیں وہ ذہن کے اندر ہیں، اب وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ آئندہ اگر موقع ملا تو انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اللہ پاک دعا کریں اور کوشش بھی کریں ہمارے معاشرے سے اس قسم کی خرابیاں اللہ پاک دور فرمائیں۔